چیزیں روزہ کو نہیں توڑتی، کیا ہے؟ پچھنا لگوانا، قے اور احترام۔ اگر روزے کی حالت میں کسی بندے کو احترام ہو جائے تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ بھول کر کھایا پیا اور جمع کیا تو روزہ فاسد نہ ہو۔ معزز ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ حضرات محترم، آج کا ہمارا درس ہے ان چیزوں کے بارے میں جس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ سب سے پہلے تو سمجھنے کی بات یہ ہے کہ روزہ کسے کہتے ہیں، روزہ کی تعریف کیا ہے، روزہ کی ڈیفینیشن کیا ہے۔ مسائل فقہ میں روزہ عرف اور شرع میں مسلمانوں کا بنیت عبادت صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور جماع کرنے سے باز رہنا اور عورتوں کا حیض و نفاس سے خالی ہونا بھی شرط ہے، اسے روزہ کہتے ہیں۔ اب روزہ میں وہ کام جس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، صحیح بخاری و مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس روزہ دار نے بھول کر کھایا پیا وہ اپنے روزہ کو پورا کرے کہ اسے اللہ تبارک و تعالی نے کھلایا اور پلایا۔ بھول کر اگر کھا لیتے ہیں تو آپ روزہ کو کنٹینیو مکمل کریں شام تک۔ ترمذی شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس پر قے نے غلبہ کیا اس پر قضا نہیں ہے، اور جس نے قصداً قے کی اس پر قضا ہے۔ یعنی اگر خود بخود قے آ جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اور اگر قصداً کسی نے قے کی تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک شخص نے خدمت اقدس میں حاضر ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میری آنکھ دکھ رہی ہے، میری آنکھ میں مرض ہے، کیا روزے کی حالت میں سرما لگاؤں؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا ہاں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ سرما لگانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 چیزیں روزہ کو نہیں توڑتی، 3 چیزیں روزہ کو نہیں توڑتی، کیا ہے؟ پچھنا لگوانا، قے اور احتلام۔ اگر روزے کی حالت میں کسی بندے کو احتلام ہو جائے تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ بھول کر کھایا پیا اور جمع کیا تو روزہ فاسد نہ ہوا۔ خواہ روزہ فرض ہو یا نفل، روزہ کی نیت سے پہلے یہ چیزیں پائی گئیں یا بعد میں۔ روزہ نہیں کیا تھا، روزہ کی نیت نہیں کی، اس سے پہلے احتلام ہو گیا، قے ہو گیا، یا پھر اس نے بھول کر کھایا پیا جمع کیا، پھر بعد میں اس نے نیت کر لی، تو اس سے روزہ میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ مگر جب یاد دلانے پر یاد نہ آئے کہ روزہ دار ہیں تو اب روزہ فاسد ہو جائے گا، بشرطے کہ یاد دلانے کے بعد یہ افعال واقع ہوئے ہوں، مگر اس صورت میں کفارہ لازم نہیں۔ یعنی آپ کھا رہے تھے، پی رہے تھے، کسی نے یاد دلا دیا، اس کے باوجود آپ کو یاد نہیں آیا تو روزہ جاتا رہا، اور اگر یاد دلا دیا اور باز رہ گئے تو آپ کا روزہ فاسد نہ ہوا۔ کسی روزہ دار کو ان افعال میں دیکھے تو دیکھنے والے پر واجب ہے کہ اسے یاد دلائے کہ آپ روزہ ہیں، اور اگر یاد نہیں دلائے گا تو دیکھنے والا گنہگار ہوگا۔ بعض مشائخ نے فرمایا کہ اگر جوان شخص کو کھاتے پیتے دیکھے تو اسے یاد دلائے، اسے ٹوکے، اور اگر بوڑھا کو دیکھے تو اسے یاد نہ دلانا ہی بہتر ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ
کہ بوڑھا جب کھا پی لے گا تو وہ اچھے سے پورے دن روزہ بھی رکھے گا اور دوسری عبادت بھی کریں گے، لیکن بعض مشائخ نے فرمایا کہ یہاں مسئلہ بوڑھا اور جوان کا نہیں ہے بلکہ قوت و ضعف کے اعتبار سے ہے۔ اگر کوئی جوان ہے لیکن کمزور ہے، لاغر ہے، وہ کھا رہا ہے تو اسے نہ ٹوکنا ہی بہتر ہے، اسے نہ ٹوکے۔ اور اگر کوئی عمر دراز ہے، بوڑھا بزرگ شخص ہے لیکن قوی ہے، ہیلدی ہے، تو اسے ٹوکنا اور یاد دلانا ہی واجب ہے، اسے ٹوکے۔ اور اگر نہ ٹوکیں گے تو آپ گناہ گار ہوں گے۔ مکھی یا دھواں یا غبار حلق میں جانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، خواہ غبار آٹے کا ہو یا چکی پیسنے یا چھانٹنے میں اڑتا ہو، یا غلہ کا غبار ہو، اسے خاک اڑی یا جانوروں کے کھر سے یا ٹاپ سے غبار اڑ کر حلقے میں پہنچ گیا، اگرچہ روزہ دار ہونا یاد تھا تو روزہ نہیں ٹوٹا، اور اگر قصدن اس نے ایسا کیا تو روزہ جاتا رہا۔ اگر قصدن دھواں پہنچایا تو روزہ فاسد ہو گیا، روزہ نہیں ہوگا۔ خواہ کسی چیز کا بھی دھواں ہو اور کسی طرح پہنچایا ہو، یعنی قصدن عمل پائے جائے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ یہاں تک کہ اگر اگربتی وغیرہ کی خوشبو سلگ رہی تھی اور اس نے اسے کے پاس جا کر قریب جا کر منہ کے قریب جا کر ناک سے دھواں کو کھینچا تو روزہ جاتا رہا۔ یوں ہی حقہ پینے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے اگر روزہ یاد ہو، اور اگر حقہ پینے والا حقہ پیے گا تو کفارہ بھی لازم ادا کرنا ہوگا روزے کی حالت میں۔ سنگھی لگوائی یعنی سنگھا لگوایا یا تیل یا سرما لگایا تو روزہ نہ گیا، روزہ اس سے نہیں ٹوٹے گا۔ اگرچہ تیل یا سرما کا مزہ حلق میں محسوس ہوتا ہو، بلکہ فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ اس نے سرما لگایا اور تھوک میں وہ سرما نظر آیا، حلقے میں سے جو تھوکا تو دیکھا کہ اس سے سرما نکل آیا، تو بھی ایسی صورت میں بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اب ایک اہم اور بہت ہی امپورٹنٹ مسائل یہ ہے کہ کسی بندہ نے روزے کی حالت میں بوسہ لیا مگر انزال نہ ہوا تو روزہ نہیں ٹوٹا۔ یوں ہی عورت کی طرف بلکہ اس کی شرمگاہ کی طرف نظر کی، ہاتھ نہ لگایا اور انزال ہو گیا تو اس صورت میں بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اگرچہ بار بار نظر جمائے یا جمع کا خیال کرے، اگرچہ دیر تک خیال جمانے سے ایسا ہو کہ ان سب صورتوں میں روزہ نہیں ٹوٹا۔ یہ بہت اہم اور مخصوص مسائل ہے، پھر سے آپ سنیں۔ اگر کسی بندے نے بوسہ لیا مگر انزال نہ ہوا تو روزہ نہ ٹوٹا۔ یوں ہی عورت کی طرف بلکہ اس کی شرمگاہ کی طرف دیکھا، نظر کی مگر ہاتھ نہیں لگایا تھا عورت کو اور انزال ہو گیا تو ایسی صورت میں بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن اگر اس نے ہاتھ لگا دیا پھر انزال ہوا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اگرچہ بار بار نظر کرنے یا جمع وغیرہ کے خیال کرنے سے انزال ہو، اگرچہ دیر تک خیال سے ایسا ہوا ہو، ان سب صورتوں میں روزہ نہیں ٹوٹا۔ غسل کیا اور پانی کی خنکی اندر محسوس ہوئی، کلی کی اور پانی بالکل پھینک دیا، صرف کچھ تری تھوک کے ساتھ منہ میں رہ گئی اور اسے نگل لیا تو ایسی صورتوں میں بھی روزہ نہیں ٹوٹا۔ کسی نے ہڑ چوسی اور تھوک نگل گیا مگر تھوک کے ساتھ ہڑ کا کوئی جز حلقے میں نہ پہنچا تو ایسی صورت میں بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ کان میں پانی چلا گیا یا تنکے سے کان کو کھجایا، اس پر کان کا میل لگ گیا، پھر وہی تنکا دوبارہ کان کے اندر ڈالا، اگرچہ چند بار کیا ہو تو بھی ایسی صورت میں روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ دانت یا منہ میں کوئی خفیف ہلکی سی چیز معلوم رہ گئی کہ لعاب کے ساتھ خود ہی اتر جائے گی اور اتر گئی
یا دانتوں سے خون نکل کر حلق تک پہنچا مگر حلق کے نیچے نہ اترا تو ان سب صورتوں میں روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ بات کرنے سے ہونٹ تر ہو گئے اور اسے پی گیا، بات کرنے میں تھوک سے ہونٹ تر ہو گئے اور اسے پی گیا تو ایسی صورت میں بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ روزے کی حالت میں کچھ لوگوں کی یہ حالت ہو جاتی ہے، عادت لگ جاتی ہے کہ چاہے وہ تلاوت کرتے ہیں یا پھر بات چیت کرتے ہیں تو وہ ڈر کے مارے اندر نہیں نگلتے ہیں، سوچتے ہیں کہ کہیں روزہ ٹوٹ نہ جائے۔ ایسی صورت میں روزہ نہیں ٹوٹے گا، بلکہ آپ کافی دیر تک اپنے منہ میں تھوک کو جما کر نہ رکھیں، بلکہ جس طرح سانس لیتے ہیں اور دلوں میں سیپ لیتے ہیں، اندر کر لیتے ہیں، اس طرح سے رمضان کے دنوں میں بھی کرتے رہیں۔ تو بات کرنے میں تھوک سے ہونٹ تر ہو گئے، اسے پی گیا تو روزہ نہ ٹوٹا۔ منہ سے رال ٹپکی مگر تار نہ ٹوٹا تھا۔ بعض اوقات ہوتا ہے کہ منہ سے تو نکل جاتا ہے لیکن زمین تک نہیں پہنچتی ہے، تو ایسی صورت میں بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اسے رال ٹپکی مگر تار نہ ٹوٹا تھا کہ اسے چڑھا کر پی گیا تو روزہ نہ گیا۔ ناک میں رینٹھ آ گئی بلکہ ناک سے باہر آ گئی مگر منقطع نہیں ہوئی تھی، اسی طرح منقطع تار ابھی نہیں کٹی تھی کہ اسے چڑھا کر نگل گیا، یا کھنکار منہ میں آیا اور کھا گیا پی گیا، اگرچہ کتنا ہی ہو روزہ نہ جائے گا، لیکن اس طرح سے غلیظ حرکتیں نہ کریں۔ اس طرح سے یہ اچھی بات نہیں ہوتی ہے کہ رینٹھ آئے، رال آئے، تھوک آئے تو آپ اندر نکلے، باہر پھینک دینا بہتر ہے۔ لیکن اگر کوئی بندہ بالفرض ایسا کرتا ہے تو اس کا روزہ نہیں جائے گا۔ مکھی حلق میں چلی گئی، روزہ نہ گیا، اور اگر قصدن اسے نگل لیا تو پھر روزہ جاتا رہا۔ بھولے سے جمع کر رہا تھا، یاد آتے ہی الگ ہو گیا۔ صبح صادق سے پیشتر جمع میں مشغول تھا، صبح ہوتے ہی جدا ہو گیا، اگرچہ دونوں صورتوں میں جدا ہونے کے بعد انزال ہو گیا ہو۔ اگرچہ دونوں صورت میں جدا ہونا یاد آنے اور صبح ہونے پر ہوا ہو کہ جدا ہونے کی حرکت سے جمع نہیں، یعنی جمع کر رہا تھا، صبح صادق ہوتے ہی الگ ہو گیا، یا روزے کی یاد آتے ہی الگ ہو گیا، پھر بھی بعد میں جب الگ ہونے کے بعد انزال ہو گیا تو اب روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اگر یاد آنے یا صبح ہونے پر فوراً الگ نہ ہوا، اگرچہ صرف وہیں پر ٹھہرا رہا جمع کی حالت میں اور حرکت نہ کی تو روزہ جاتا رہا۔ کوئی بندہ جمع کر رہا تھا، صبح صادق ہو گئی، حرکت تو نہیں کی مگر لیکن اسی حالت میں رہا تو اب ایسی صورت میں اس کا روزہ جاتا رہا۔ بھولے سے کھانا کھا رہا تھا، یاد آتے ہی فوراً لقمہ پھینک دیا، یا صبح صادق سے پہلے کھا رہا تھا، صبح ہوتے ہی اگل دیا تو روزہ نہ گیا، اور اگر نگل لیا تو روزہ جاتا رہا۔ یعنی کھا رہا تھا، فوراً صبح صادق ہو گیا تو اسے اس لقمے کو باہر پھینک دیا، پانی پی رہا تھا باہر کلی کر دیا تو روزہ نہیں گیا، اور اگر اس نے اندر نگل لیا تو روزہ جاتا رہا۔ غیر سبیلین میں جمع کیا، جب تک انزال نہ ہو روزہ نہ ٹوٹے گا۔ یوں ہی ہاتھ سے منی نکالی، اس صورت میں بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا مگر ایسا کرنا سخت سخت حرام گناہ ہے۔ یہ تو ہاتھ سے مشت زنی کرنا، منی نکالنا غیر رمضان میں بھی ناجائز و حرام ہے، رمضان میں بدرج اولا ناجائز و حرام ہے، لیکن کوئی بندہ بالفرض اگر ایسا کرے تو بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ چوپائی یا مردہ سے جمع کیا، انزال نہ ہوا تو روزہ نہ گیا، اور انزال ہو گیا تو روزہ جاتا رہا۔ جانور کا بوسہ لیا اور اس کی فرج کو چھوا تو روزہ نہ گیا، اگرچہ انزال ہو گیا ہو۔ جانور کا بوسہ لیا اور انزال ہو گیا، یا اس کی فرج میں اس نے ہاتھ رکھا، انزال ہو گیا تو بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن ایسا کرنا بالکل ناجائز و حرام ہے۔ جنابت کی حالت میں صبح کی، اگرچہ سارے دن جنب رہا روزہ نہ گیا، مگر اتنی دیر تک قصداً ناپاک رہنا جنابت کی حالت میں،
अच्छी बात नहीं है, बल्कि गुनाह और हराम है कि जिस घर में जनाबत वाले शख्स हो वहाँ रहमत के फरिश्ते नहीं आ रहे हैं, और रमज़ान की हालत में आप जनाबत में पूरे दिन यूं ही गुजार देते हैं, नमाजों को कज़ा करते हैं, तो यहाँ बदर्ज नाजायज़ व हराम है, लेकिन इससे रोज़ा नहीं जाएगा। जिन या परी के साथ जिमा किया, इंजाल ना हुआ तो रोज़ा ना टूटेगा, यानी जबकि इंसानी शक्ल में ना हो, और अगर इंसानी शक्ल में हो तो रोज़ा जाता रहा। तिल या तिल के बराबर कोई चीज़ चिबाई और थूक के साथ हल्के से नीचे उतर गई तो रोज़ा न गया, मगर जब उसका मज़ा हल्के में महसूस होता हो तो रोज़ा जाता रहा। तिल या तिल के बगैर बराबर कोई चीज़ चिबाई और उसने हल्के में तक पहुंचा लिया तो रोज़ा नहीं जाएगा, मगर अगर उसकी मज़ा अगर पता चल जाए हल्के में तो ऐसी सूरत में रोज़ा जाता रहेगा। इसलिए मेरे नबी के दीवानों इन बातों का ख़ास ख्याल करें। इंशाअल्लाह नेक्स्ट टाइम में उन चीज़ों का बयान भी हम बहुत जल्द अपने दर्स में करेंगे जिनसे रोज़ा टूट जाता है। आप तमामी हजरात से गुजारिश है कि इस क्लिप को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, एक के बाद एक किन चीज़ों से रोज़ा टूटता है, किन से नहीं टूटता है, और किन बातों से कफ़ारा लाजिम होता है। इंशाअल्लाह अज़ीम शान रमज़ान के ज़रिए आप तक तरतीबवार पहुँचाया जाएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।